علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے اسٹوڈنٹس؟ امید ہے بخیر ہوں گے. ٹوڈے وی اسٹارٹ the third lesson, rights of the Quran. So before we start the lesson, we all recite dua. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم لا سہل لنا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الصعب ان شئت سہلا. یہ دعائیں ہر لیسن کے شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں، یاد کر لیں اس کو اور دہراتے رہا کریں. So now we start the third lesson. And what is that? That is rights of the Quran. قرآن مجید کے حقوق. اب اس سے پہلے ہم نے کون سا لیسن پڑھا تھا؟ The greatness of the Quran. قرآن کی عظمت پڑھی تھی. تو جو قرآن کی عظمت ہم نے سمجھ لی، قرآن کے ورچوز، اس کی خوبیاں ہمارے سامنے کلیئر ہو گئیں، اور قرآن کا ایکسلنس ہمارے سامنے واضح ہو گیا، تو وہ ہمارے سامنے جو بات آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ پھر قرآن کے حقوق کیا ہے، ہمارا قرآن کا کیا تعلق ہونا چاہیے، ہمارے اوپر قرآن کے تعلق سے کیا ذمہ داری بنتی ہے. اس پہلو سے اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد گرامی ہے قرآن مجید کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ سورہ نحل کی 89 نمبر کی ورس ہے، 89 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی اور ہدایت نامہ ہے اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا. یعنی قرآن کو اللہ نے صاف باتیں واضح کرنے کے لیے صاف صاف وضاحت کرنے والی بنا کر بھیجا، ہدایت نامہ بنا کے بھیجا ہے، رحمت اور بشارت بنا کے بھیجا ہے. اور کس کے لیے؟ ان کے لیے بھیجا ہے جو واقعی قرآن کو ماننے والے ہیں اور اس کو قبول کرنے والے ہیں، ایکسیپٹنس کرنے والے ہیں. پھر دوسرے موقع پہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ. صدق اللہ العظیم. یعنی کہہ دو کہ یہ قرآن میری طرف بذریعے وحی بھیجا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور جس کو یہ پہنچے سب کو ڈراؤں. یہ سورہ الانعام کی
آیت ہے، آیت نمبر 19۔ تو قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا۔ قرآن کے نزول کا مقصد تو واضح ہوا، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، اور اس طرح سے گویا قرآن مجید نسخہ قیمیہ ہے، الکیمی ہے، جو تمام انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، انہیں ان کے انجام سے باخبر کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو اس تعلق سے اب ہم پر کیا حقوق نازل ہوتے ہیں؟ تو بات واضح ہوئی کہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور جو لوگ اس سے دور اور محروم ہیں ان تک یہ قرآن پہنچایا جائے، اسے پہنچایا جائے تاکہ وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں اور ان کی بھی دنیا و آخرت سنور جائے۔ گویا اس طرح سے قرآن مجید کے نزول کے 4 مقصد ہیں۔ بات کیا کلیئر ہوئی کہ دیر آر 4 رائٹس آف دا قرآن۔ نمبر 1 تلاوہ، ریسائٹیشن آف دا قرآن۔ نمبر 2 تدبر، ڈیلیبریشن، اینڈ نمبر 3 following the Quran in practice, and number 4 preaching of Quran، یعنی تلاوت قرآن، تدبر قرآن، عمل بالقرآن اور تبلیغ قرآن۔ یہ 4 مقاصد ہیں، یہ 4 حقوق ہیں جو قرآن کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ان کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تلاوت کے تعلق سے بہت ڈیٹیل میں آپ 7 اسٹینڈرڈ میں پڑھ چکے ہیں، اس کے آداب، اس کے رموز و اوقاف، اس کے اوقات، اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آپ کو 7 اسٹینڈرڈ میں پڑھائی جا چکی ہیں، دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے سامنے واضح ہیں تو ہم پوائنٹ نمبر 2 یعنی تدبر، ڈیلیبریشن سے آغاز کریں گے۔ سو ناؤ وی ریڈ اباؤٹ تدبر، ڈیلیبریشن، یعنی قرآن پر غور و فکر۔ یہ بڑا حق ہے قرآن مجید کا کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، کیا اس کا میسج ہے، کیا اس کا پیغام ہے، وہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو قرآن کے 4 حقوق کیا کیا ہوئے؟ یعنی تلاوت قرآن، تدبر قرآن، قرآن پر عمل اور قرآن کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ 4 چیزیں بالکل ذہن میں بیٹھا لیجئے۔ اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس پر کر رہے ہیں؟ تدبر قرآن پر، یعنی ڈیلیبریشن پر، قرآن پر غور و فکر کے اوپر۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, one who completes entire Quran within less than 3 days will understand nothing. یعنی جو 3 دن سے کم میں قرآن مجید پڑھے گا وہ کچھ بھی نہ سمجھے گا۔ That is narrated by ترمذی شریف۔ تو کیا بات واضح ہوئی کہ اصل مقصد سمجھنا ہے، اس لیے آپ نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے سے منع فرما دیا۔ یہ نہیں صرف قرآن کو پڑھنا ہے تو زبان سے ادا کرتے چلے جائیں، یہ کبھی بھی اس کا مفہوم نہیں رہا کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور قرآن ہم کو سمجھ میں نہ آئے۔ کیا ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو پڑھتے تھے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین قرآن پڑھتے تھے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ پڑھنے کا مقصد ہی دنیا کے اندر، لرننگ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنا۔
میں ایسے زبان سے آپ سے گفتگو کرنا شروع کر دوں جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ہمارے آپ کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اسکول کے اندر ٹیچر ایسے زبان میں آپ کو پڑھانا شروع کر دیں جو آپ کے پلے نہ پڑے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تو کیا اس ایجوکیشن کا، اس لرننگ کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا؟ یہی معاملہ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کا ہے کہ اس سے ہدایت آدمی کیسے حاصل کر سکتا ہے جب تک اس کو سمجھے گا نہیں۔ تو قرآن کو سمجھنا ایک حق ہے، ضرورت ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کچھ پڑھیں اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، سورہ محمد ورس نمبر 24، کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ Do they not ponder on the Quran, or are there locks on their hearts؟ یعنی قرآن پر غور نہ کرنا، قرآن کو نہ سمجھنا، گویا دل میں تالے پڑ جانے کے برابر ہے۔ دل لاک ہو گیا، دل میں تالے پڑ گئے، بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس تعلق سے کیونکہ ہم قرآن کے معنی و مفہوم کو عام طور سے مسلمان سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس لیے ان کی زندگی میں قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر بھی نہیں آ پاتا، اور ہم اس سے وہ روشنی حاصل نہیں کر پاتے جس کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے۔ جب تک انسان قرآن سمجھے گا ہی نہیں تو اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب دیکھیں، خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، جن کے استاد، جن کے ٹیچر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان سے بہتر دین کسی نے نہیں سمجھا، ان سے بہتر اسلام کو کوئی اور نہیں سمجھتا ہے۔ رہتے دنیا تک وہ ہمارے لیے، ان کو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سورہ القاریہ اور سورہ القدر جیسی چھوٹی چھوٹی صورتیں سوچ سمجھ کر پڑھنا، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں بنسبت اس کے کہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فرفر پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے خاص دعا کی، ان کو ماہر قرآن کا لقب دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹی چھوٹی صورتیں سمجھ کے پڑھنا زیادہ مناسب سمجھتا ہوں۔ کیا چھوٹی صورتیں؟ سورہ القاریہ، سورہ القدر جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں میں سمجھ پہ پڑھوں، یہ میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں اس کے بنسبت کہ میں سورہ بقرہ اور سورہ عمران جیسی بڑی بڑی صورتیں فرفر پڑھتا چلا جاؤں۔ حالانکہ یہ لوگ تو عربی داں ہیں، عربی زبان سے واقف ہیں، اس کے باوجود بھی صحابہ کرام یہ فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں تو ان کو اور کوئی سمجھ نہیں آتا ہے۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے تراویح کے اندر پڑھتے ہوئے، لوگ فرفر پڑھتے چلے جاتے ہیں اور کچھ سمجھتے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی شخص 10 آیتیں سیکھ لیتا، اب قرآن کو کیسے پڑھتے ہو لوگ؟ 10 آیتیں سیکھتے، اور اس وقت تک وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص 10 آیتیں سیکھ لیتا تو آگے نہیں بڑھتا تھا جب تک کہ ان کے معنی نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کرتا۔ یعنی پہلے وہ 10 آیتیں سیکھتے، پھر ان 10 آیتوں کا مطلب سمجھتے، اور پھر اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے اس آیتوں پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 آیتوں کو پڑھتے۔ یہ صحابہ کرام کا انداز ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، قرآن مجید کو سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا۔
ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی ان سے کیسے میچ ہوتی ہے، ہم نے کون سا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایک خاص وصف یہ تھا، ان کی خاص صفت یہ تھی، قرآن پر وہ غور کیا کرتے تھے۔ جب سورہ النصر نازل ہوئی، سورہ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نتیجہ اس سے اخذ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے بھی سورہ نصر پڑھی، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، لیکن غور کرنے کے نتیجے میں، سورہ نصر کے معنی کے غور کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ بات کلیئر ہوئی کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا ہے، آپ جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ مقصد آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کو اللہ اپنے پاس واپس بلا لیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور سونا چاندی جمع کرتے ہیں تو ان کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اب صحابہ کرام سن کے پریشان ہوئے، کیا دولت رکھنا، کیا پیسہ رکھنا، کیا سونا چاندی رکھنا بالکل غلط ہے، جو بھی رکھے گا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے، پھر بات واضح ہوئی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ بات واضح ہو گئی ان کے سامنے۔ تو غور و فکر کا نتیجہ ہے، 2-3 واقعات اس لیے بیان کیے گئے کہ ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے کہ صحابہ کرام کس طرح سے قرآن پر غور کیا کرتے تھے، اس پر عمل کیسے کیا کرتے تھے۔ ہم جو بھی آیت پڑھیں، 1 آیت پڑھیں، 5 آیت پڑھیں، آج دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی زبان نہیں ہے مشہور زبان جس میں قرآن کا ترجمہ موجود نہ ہو۔ بہت سارے لوگ عذر پیش کرتے ہیں کہ عربی زبان ہم نہیں جانتے، حالانکہ عذر کوئی ایسا عذر نہیں ہے۔ انگلش زبان بھی لوگ نہیں جانتے تھے، لیکن انگلش سیکھتے ہیں۔ کیوں سیکھتے ہیں انگلش میڈیم تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو کیریئر بنانا ہے، دنیا کے اندر اچھا مقام حاصل کرنا ہے، سروس کرنی ہے۔ تو دنیاوی فائدے کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی عربی سیکھی جا سکتی ہے، اور اگر نہ بھی سیکھ سکیں تو مفسرین نے، علماء نے محنت کر کے عوام کے لیے، پبلک کے لیے، جن کو عربی زبان نہیں آتی ہے، ان کے لیے تفسیریں لکھ دی ہیں۔ جو تفسیریں پائی جاتی ہیں تو یہ انہوں نے اپنے لیے نہیں لکھی ہیں، ان کو عربی زبان معلوم ہی تھی۔ جو لوگ نہیں سیکھ سکے عربی زبان، جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، ان کے لیے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، ان کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے رائٹس آف قرآن کے تعلق سے ایک موضوع ڈسکس کیا، اور کیا تھا وہ؟ تدبر قرآن، یعنی ڈیلیبریشن، قرآن پر غور کرنا۔ یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ پہلا حق کیا ہے کہ اس کی خوب تلاوت کی جائے، خوب اچھے انداز میں تلاوت کی جائے، اچھی آواز میں تلاوت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن کو اچھے انداز میں، اچھی آواز سے پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا ہی پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق ہے کہ قرآن پر غور کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اللہ نے اس میں میسج کیا دیا وہ سمجھا جائے، جو پیغام دیا ہے وہ سمجھا جائے۔ ایک مثال سمجھیے اس کو، آپ کے پاس کوئی نوٹس آ جاتا ہے ایسے زبان میں جو آپ نہیں سمجھتے، آپ کے پاس کوئی خط آتا ہے کسی کا ایسے زبان میں جو آپ نہیں سمجھتے، جزیرۃ العرب سے آپ کے پاس کوئی لیٹر آتا ہے امام کعبہ کی جانب سے، یا وہاں کے صدر کی طرف سے، وہاں کے بادشاہ کی طرف سے، تو آپ کیا کریں گے؟ جس جاننے والا اس کے پاس پہنچیں گے، آپ بے چین پھریں گے، کیا ہے بھائی؟ یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز آ گئی، یا کسی بہت بڑے فرد کی طرف سے آپ کے نام کوئی خط آ گیا، تو آپ اس کو بے چین ہوں گے، اس کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔
یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے میسج ہے، اللہ کا پیغام ہے، وہ اللہ کا لیٹر، اللہ کا خط ہے ہمارے نام۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے اندر بے چینی ہونی چاہیے کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے، میرے مالک نے ہمارے لیے کیا لکھا ہے، کیا بھیجا ہے ہمارے لیے۔ آدمی جب بے چین ہوگا، آدمی جب اس کے تعلق سے غور کرے گا تو اس کو اس کے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ بڑا غلط رویہ ہے کہ ہم تلاوت تو کریں لیکن قرآن کو نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، سورہ قمر ورس نمبر 17، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی قرآن کو اللہ نے آسان بنا دیا۔ یسرنا القرآن جو آپ بچپن میں پڑھتے ہیں قاعدہ، یہ یسرنا القرآن کا مطلب کیا؟ کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا۔ حفظ کرنے کے تعلق سے بھی، تلاوت کے تعلق سے بھی، 7 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے، 10 سال کا بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ we will meet in next video. جزاکم اللہ خیرہ۔